1.5 مہینے کے مانسون میں 300 لوگوں کی ڈیتھ ریکارڈ تھیں اور ایک دن میں 350 لوگ ریکارڈ ہوئے ہیں مزید ڈیتھس. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے بھی لوگ ٹرول کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں گیا سندھی کارڈ کھیل لیا تو نے, ڈیم نہیں بنا اب ڈوب جا. لیکن اس پورے جشن کے دوران وہ 2.5 کروڑ بچے ہمیں پاکستان کے یاد نہیں آتے جو اسکول سے باہر ہیں. سر اس میں لیبر والی جو آپ نے جو پاپولیشن کنٹرول والی بات کی اس میں تو مجھے جینوئنلی لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ نے سوچا ہے کہ بچے پیدا کرو یا تو ان کو باہر بھیج دیں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے. یہ سوال تو یہ نا کہ جب وہ فالٹی بلڈنگ بن رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ کوسچن تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے نا. ریگولیشن بات وہیں پہ آ جائے گی. ہیلو السلام علیکم. اگر آپ ٹی وی سنتے ہیں تو آپ آج کے ہمارے گیسٹ کو جانتے ہی ہیں. ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں, کلائمیٹ چینج کنسلٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی سیڈ سرکمسٹانسز میں ان کو بلاتے ہیں ہم جب سیلاب آ رہے ہیں. بٹ فرسٹ آف آل کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو, آئی ایم گڈ. سر جب آپ کو بلاتے ہیں کوئی نہ کوئی کلیمٹی ڈیزاسٹر آیا ہوا ہوتا ہے یا تو آپ ہی لاتے ہیں اپنے ساتھ؟ ڈیزاسٹر ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں, آپ مجھے بلاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈیزاسٹر کے وقت بلایا گیا ہوں؟ سر آئی نو ہم 2 سال پہلے بھی فلڈز دیکھے, ابھی جب پچھلی بھی کلاؤڈ برسٹ ہوئی تھی, بارشیں ہوئی تھی, جو فیملی بھی اسٹرینڈڈ تھی, دیٹ واز آلسو ہارٹ بریکنگ. لیکن یہ پچھلے 2-3 دن میں ویژولز آئے ہیں گلگت بلتستان کے, کچھ انڈیا سے بھی ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ آپ 10 سیکنڈ میں دیکھ رہے ہیں فلڈ آیا, لینڈ سلائڈ آئی اور گاؤں غائب ہو گیا. یہ نارمل ہے؟ فلڈ تو نارمل ہے, گاؤں اب نارمل تھے. جو کچھ آپ مناظر آج ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اب یہ نظر آنے لگے کیونکہ وہاں لوگ پہنچے ہیں. یہ پاتھ ویز سے پانی کے, آپ ان سب علاقوں کے 10 سال کے گوگل میپس نکال لیں, سیٹلائٹ امیجریز کی ٹریجیکٹری نکال لیں, یہ راستے پانی کے تب بھی تھے. کلاؤڈ برسٹ کا ٹرم ہم نے اب سنا ہے, کلاؤڈ تب بھی برسٹ ہوتے تھے. ایسے ہی پہاڑوں سے پانی اترتا تھا, ایسے ہی بڑے بڑے پتھر لے کے نیچے آتا تھا, اس طرح مڈ سلائڈ لاتا تھا. لیکن وہ ڈیزاسٹر نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت وہاں آبادیاں نہیں تھیں. تو ایک حد تک چونکہ چیزیں جب رپورٹ ہونے لگے تو لگتا ہے کہ اب ہو رہا ہے, یہ ہماری سائیکی ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی جو اتنی انٹینسٹی, کلائمیٹ چینج ہے کیا, انٹینسٹی اور فریکوینسی, ان دو میں تبدیلی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یکدم سے نئی چیز ہونے لگتی ہے, چیزیں وہی ہوتی ہیں. شدت بڑھ گئی, فریکوینسی اس کی رفتار بڑھ گئی, اور آپ اس کو صحیح طرح سے اس کی فورکاسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. وہ ڈاج کرتا ہے, یوں گھوم رہا ہے, اسپن کر رہا ہے ویدر آپ کے ساتھ. 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں یا 1.5 ہفتہ پہلا ابھی کی بات ہے, ایک آبادی ہے نیو چٹھا بختاور. اچانک سنا کہ وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, وہاں شدید پانی امٹ کے آیا ہے, اور لکیلی کوئی بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا لیکن نقصان ہوا. میں نے کہیں سے اس کے پرانے سیٹلائٹ امیجریز کسی دوست نے مجھے دکھائے, اور جہاں سے پانی کی اصل گزرگاہ آتی ہے کہ ایس شیپ نالا تھا, تو اس کے ایس کے کرو جو ہے, موڑ جو ہے, اس کو سیدھا کر کے نالے کو سیدھا کر دیا, ایس کے موڑ کے اوپر بن گیا نیا چٹھا بختاور. تو ایک دن پانی نے کہا کہ میرا راستہ تو چھوڑو. آج آپ پانی کا راستہ نہیں چھوڑتے, کل پانی آپ کا راستہ نہیں چھوڑتا. تو اس طرح سے وہ علاقہ ڈوبا. اس سے پہلے ایک دردناک واقعہ ہوا DHA اسلام آباد میں, ایک کرنل صاحب اور ان کی بچی جن کو وہ ڈراپ کرنے جا رہے تھے. آپ ویڈیو دیکھیں, گھر سے نکلے ہیں اور پانی نالے میں لے کے گیا ہے سیکنڈز میں, کیونکہ نالے کے اوپر ہی گھر بنا ہوا تھا. اور نالے کے اوپر گھر بنا ہوا ہے, اس کی بیریئر وال بھی نہیں ہے, وہ کورڈ بھی نہیں ہے. آپ دے دیں کلائمیٹ چینج پہ الزام, بڑا آسان ہے. تو کلائمیٹ چینج اپنی جگہ پہ ہے اور یہ آگے اور شدید ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 منزلہ 4 منزلہ ہوٹل, ریزارٹس, نیو کمیونٹیز یہ نالوں کے اوپر کیوں اور کیسے بن رہے ہیں. اچھا, یہ سارے قبضہ خور نہیں ہوتے, میں نہیں کہتا یہ سارے قبضہ خور نہیں ہوں گے. کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو بیچاروں جن کے پاس اس ملک میں زمین کی اونرشپ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے.
تو وہ کیا کرتے ہیں, اچھا نالا چونکہ سرکاری زمین ہے نا, اس کے کونے پہ بیٹھ جاؤ, کوئی اٹھانے نہیں آتا, یا 2-4 روپے لے لے گا, آپ کو بیٹھنے دے گا. آپ کراچی کی مثال لے لیں نا, کون سے نالے ہیں جو بھرے ہوئے لوگوں سے نہیں ہیں. جب یہ لیاری ایکسپریس وے بن رہا تھا تو 10 سال لگ گئے تھے نا لوگوں کو اٹھانے میں. لیاری نالے کے اندر آبادیاں تھیں. یہ جسے گجڑوں نالوں, جسے اب گجر نام پتہ نہیں کیوں دے دیا گیا ہے, گجر نالا, وہاں پر بھی یہی حال تھا. یہ جتنے نالے ہیں یہ پچھلے 20-25-30 سالوں کے اندر آبادیوں میں کنورٹ ہوئے ہیں. اچھا صرف شہروں کے نالے نہیں, سوات ریور میں کیا ہے, آپ وہاں آپریشن بھی نہیں کر سکتے. مزے کی بات, فضا گڑھ سے آگے آپریشن نہیں ہوتا. انڈس کا پورا بیلٹ دیکھ لیں. 2-4 چیزیں میں ہائی لائٹ کر دوں جو کلائمیٹ چینج کو میں انکار نہیں کرتا. میں تو خود کہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج از اے چیلنج, لیکن اس کو ایگریویٹ کون کرا ہے, خراب کون چیزیں کریں. 2-4 چیزیں. ایک ہمارے انکروچمنٹس, وہ چاہے انسانی آبادیوں کی شکل میں ہو, یا آپ نے دریا کے بیچ کھیت بنائے ہوں, آپ نے فارسٹ اڑا دیے, اس کو کھیتوں میں کنورٹ کر دیا, وہاں کچے کو پکا بنا دیا, اور وہاں آپ نے پورے گاؤں شہر بسا دیے, اسکول بن گئے, روڈ بن گئے, بجلی آ گئی, آپ نے اس کو پکے میں کنورٹ کر دیا. لیکن پانی اسی کچے کو پہچانتا ہے. اس کے ریکارڈ میں آج بھی وہ کچا ہے, پانی کے ریکارڈ میں وہ پکا نہیں ہے. یہ آپ کے ریونیو ریکارڈ میں ہوگا. تو جب پانی اپنا راستہ کلیم کرنے آتا ہے, اسی طرح اور چیزیں ہوتی ہیں. لیا کے پاس ابھی جو پچھلے دنوں میں پانی کے بہاؤ نے ڈیمیج کیا ہے, آپ لوگوں سے پوچھ لیں, میں وہاں دوستوں سے بات چیت کی, وہاں ایک پل بنایا گیا 13 کلومیٹر کے چوڑے پارٹ کے اندر, 2.5-3 کلومیٹر کا پل بنا کے آپ نے اس کو کنڈینس کر کے درمیان میں سڑک دے دی. اب پل تو چاہیے, لیکن اگر آپ پل کو ٹھیک ڈیزائن نہیں کرتے تو پھر ایک وقت آتا ہے پانی کو اپنی گزرگاہ چاہیے. میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. تو ایک فیکٹر ہے ہمارا فالٹی انفراسٹرکچر اور اناتھورائز جو غیر قانونی اس کے اندر ہم نے جو کچھ بھی بنایا. دوسرا, ابھی پچھلے دنوں آپ نے 2-4 دن پہلے بنیر, سوات اور ان علاقوں میں جو انسانی تباہی دیکھی ہے, بہت ہی المناک دردناک چیز ہے. وجہ کچھ بھی ہو, انسان کی جان جائے تو تکلیف کی بات ہے. 340 تو ریکارڈڈ ہیں, ابھی نہیں پتا, کل تک کی یہ فگر تھی جی, اور بہت سارے لوگ مسنگ ہیں. یہ پچھلے 1.5 مہینے کے مونسون میں 300 لوگوں کی ڈیتھ ریکارڈ تھیں, اور ایک دن میں 350 لوگ ریکارڈ ہوئے ہیں مزید ڈیتھس. تو اس میں کیا ہے, آپ مالاکنڈ ڈویژن کی ڈیفارسٹیشن کو ابھی سرچ کر لیں اور پڑھیں بیٹھ کے کہ وہاں پہ کیا ہے شروع ہے فارسٹ کے ساتھ. مالاکنڈ آپ کا فارسٹ رچ ایریا رہا ہے, اور وہاں اتنے اسٹرانگ مافیا ہیں کہ آپ کا کوئی جو چنگا بھلا ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, فارسٹ کیا کرتے ہیں, فارسٹ اس کو بارش برسنے کو نہیں روکتے, پانی کا جو گشنگ فلو ہے اس کی ویلوسٹی کو روکتے ہیں, اس کو ذرا ٹھہراتے ہیں, کچھ پتھر پیچھے روک دیتے ہیں, کچھ گارا مٹی پیچھے بھی روکنے لگتے ہیں. اب جب آپ نے اس کو پلین کر دیا, کھول دیا, یہ واٹر شیڈ ایریاز کہلاتے ہیں, پانی کی گزرگاہیں, جب آپ نے اس کو کھول دیا تو وہ سارا مٹی گارا اس کے ساتھ جو کچھ پہاڑوں سے اترا وہ آیا نیچے. پہاڑ فارسٹ نہ ہونے کے بعد آپ سائیکل کو سمجھیں کہ ایکو سسٹم کے اندر پوری ایک لاجک ہے, سائنس بھی ہے, فطرت بھی ہے, ایوری تھنگ ہے. جب آپ نے پہاڑوں سے درخت کاٹ دیے تو یہ درختوں کی جڑیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے پتھروں کو جوڑا ہوا تھا. لینڈ سلائڈنگ ہوگی. اب وہ پتھر ہو گئے لوز. جب اگلی مرتبہ پانی آیا تو درخت نہیں تھا, وہ پتھر لے کے آ گیا. آپ اسکردو سے گلگت آئیے, وہاں پہ بہت اچھی زبردست سڑک بنی ہے. میں آپ کو کہانیاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. ایک جگہ سے ہم گزرے, مجھے کسی وجہ سے وہاں 2 دن میں 3 مرتبہ کراس کرنا پڑا. تو ڈرائیور لوکل تھا, اس نے مجھے ایک جگہ آ کے کہا کہ میں کوئی اس سے باتیں کر رہا تھا, وہ کر کے باتوں کا جواب نہ دے. جب وہاں پہنچے تو اس نے سانس لی, کہا سر آپ مجھ سے باتیں کریں. میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا سر یہ جو پچھلا ہم آدھا پونا گھنٹہ گزرے ہیں نا, یہ موت کی گزرگاہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس وقت پتھر نے نیچے گرنا ہے, تو مجھے ادھر آنکھیں رکھنی ہوتی ہیں, میں آپ کی حفاظت کروں. تو میں نے پوچھا کیوں آتے ہیں یہاں سے پتھر؟ اس نے کہا یہاں جب پرانی سڑک تھی تو وہ نیچرل راستے میں کاٹ کے بنائی گئی تھی, اب وہاں پہ ٹنلز کے بجائے ٹھیکیدار نے بلاسٹنگ کر کے روڈ بنائی ہے, سارا پتھر لوز ہو چکا ہے. اب تھوڑی سی ہوا لگے اور بارش آئے تو یہ پہاڑوں سے یوں پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے گرتے ہیں.
اب میں کلائمیٹ چینج کو تھانے میں بند کر سکتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیکیدار کو نہیں کر سکوں گا. ظاہری بات ہے وہاں تو روڈ کے جن کو ٹھیکے ملتے ہیں وہ تو ہم تو بس آپ سوچئے آپ اس ٹھیکیدار کو بند نہیں کر سکتے، آپ کلائمیٹ چینج کو ہتھکڑی لگا کے تھانے میں کھڑا کر دیں کہ تمہاری وجہ سے ظلم ہوا ہے. انسانی عوامل ہر چیز کے پیچھے کار فرما ہیں. میرا ماننا ہے کہ کوئی آفت قدرتی نہیں ہے، ساری آفات انسانی ہیں. ہم ہی ان کو اتنا بھیانک بناتے ہیں. ہوتا ہے ہیزرڈ، اس کو بناتے ہیں ہم ڈیزاسٹر. یہ کہانی ہے کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹرز کی. ایک طرف جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے مین میڈ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں فلڈز اس کی وجہ سے وہ دنیا میں جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ جائز ہیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں کیا نا، آپ لوگوں نے کیا ہے، ہمارے پہ ڈیزاسٹر آ رہے ہیں اور اس کو ہم کچھ روک بھی نہیں سکتے. ہم اگر سیدھے فرشتے بھی بن جائیں، دنیا کی جو حرکات ہیں ہم کلائمیٹ چینج نہیں روک سکتے، لیکن جو ہماری حرکات ہیں تو وہ اگر ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈوبیں اس میں، پانی آئے گا، پانی کو نہیں روک سکتے آپ، لیکن ہم نے جو حرکات کی ہیں وی میڈ شور کہ ہم مریں گے ہی مریں گے. جی مطلب ہم نے اسرائیل کو ای میل بھیج کے بلایا ہو تو پھر کیا کریں؟ محنتیں کی ہے کہ کیوں نہیں آتے، اتنے دن ہو گئے. دیکھیے ہم دنیا کو جو تانے دیتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، وہ بے بنیاد نہیں ہے. میں مانتا ہوں ہم نے اتنی ایمیشنز نہیں کریٹ کی، ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. نہ کارخانہ نہ کچھ، ادھار پہ بیٹھے ہیں، ادھار کی پیو ادھار کی کھاؤ. آپ نے کون سے ایمیشنز کریٹ کرنی ہے؟ تھوڑی بہت اپنے حصے کی کر لی ہیں، لیکن وہ پورے گلوبل والیوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مان لیا. لیکن جب اس کا امپیکٹ آتا ہے نا تو وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے جو اوپر سے پانی گرے گا وہ آپ کے ایمیشن کنٹریبیوشن کے پروپورشنلی نیچے آئے. یہ تو نہیں ہوگا نا. کوئی آن آف کے بٹن تو لگے ہوئے نہیں ہیں، جالیاں نہیں لگی ہوئی کہ آپ کے حصے کا اوریفس چھوٹا بناؤ، ادھر پانی کم گرے ادھر زیادہ گرے جہاں ایمیشن ہوتا ہے. نہیں، دیر از ون ورلڈ، دیر از ون یونیورس، دیر از ون ارتھ. بٹ کوئی اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کسی دن کہ بھائی آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر جو بھی کہتے ہیں، سر آنکھوں پہ ہم نے مان لیا، لیکن اگر آپ کے پشتے کمزور ہیں اس کو پکا تو کر سکتے تھے نا. آپ کو اگر پتہ تھا، میں 2022 کی بات بتاتا ہوں، جولائی پورا بلوچستان کے ان علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں جو سندھ کے مغربی بارڈر کے ساتھ ہیں. بلوچستان کا مشرق، ہمارا بارڈر ادھر کا مغرب، یہ کھرتر رینج کی پٹی ہے. جولائی مہینے میں وہاں شدید بارشیں ہوئیں، ریکارڈ بارشیں ہوئیں. کسی کو اریگیشن اور فلڈ کی اے بی سی کا پتہ نہ ہو وہ بھی جان سکتا ہے کہ اس پانی نے گھوم کے سندھ میں انٹر ہونا ہے. اس کی ٹپوگرافی ایسی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. کسی سیکرٹری صاحب نے، کسی انجینئر نے فون اٹھا کے بلوچستان والوں سے کوئی ڈیٹا لیا تھا کہ اتنا پانی آپ کے یہاں رن آف جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ہمارے پاس پہنچے گا، میں تیاری کر لوں. مہینہ پہلے ہوا تھا نا. 2022 میں جو یہاں پہ خوفناک بارشیں ہوئی تھیں وہ 17 اور 18 اگست کو ہوئی تھیں سندھ میں. اس سے پہلے بارشوں کے اسپیل آئے تھے اور کافی بارشیں ہوئی تھیں، بٹ جس نے ڈیزاسٹر کیا وہ 17 اور 18 اور آنورڈس آئیں. آج ہم بات کریں، آج بھی 17 ہے. آپ یہ بیڈ اومنز لے کر آئے ہیں اسلام آباد میں آج پریڈکٹڈ. اس وقت اور چیزیں خراب تھیں ہمارے لیے جو اس وقت نسبتاً، یعنی اس وقت بلوچستان جولائی اور آدھا اگست بلوچستان میں ہم سے ملکہ علاقوں میں بہت بارشیں ہو چکی تھی، وہ پانی جنریٹ ہو چکا تھا. اس وقت لکیلی وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے یہ 2-3 سسٹمز کا جو کولیجن ہے نا وہ پرابلم کرتا ہے. آئیے 2010 پہ، 2010 میں فورکاسٹ تھی اگست کے پہلے ہفتے میں کہ یہاں سے سکھر سے کوئی 7 لاکھ کے قریب کیوسک پانی گزرے گا. مجھ پہ اوکے 7 لاکھ کیوسک بڑے فلیٹ ہے لیکن گزر جائے گا، تباہی نہیں پھیلائے گا. کم از کم کچا ہے، وہ کچا ہے ہی پانی کا راستہ، تو وہ ڈوبا، وہ ڈوبنا چاہیے. اسی وقت کیا ہوا کہ ادھر سے پانی آ رہا تھا، اوپر سے ڈی جی خان کے علاقے میں یہ جو کوہ سلیمان رینج ہے، اس قدر شدید بارشیں ہوئیں کہ اگلے دن 3-4 لاکھ کیوسک کا نیا فلو جنریٹ ہوا جو راجن پور سے آ کے انڈس میں مل گیا. تو وہ 7 بن گئے آپ کے 10-11 اوور نائٹ. ایک دن کی بات تھی. ٹائمنگ، ادھر سے پانی آیا ادھر سے پانی آیا، 10-11 ہو گیا. ٹوڑی بند ٹوٹ گیا یا توڑا گیا جو بھی کیا، لیکن
پھر ریسٹ از دا ہسٹری. 2022 میں ادھر سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں. آپ کے شہروں کا نکاسی آپ کا سسٹم ماشاءاللہ جتنا شاندار ہے وہ تو 20 ملی میٹر بھی نہیں اٹھا سکتا, اور ادھر ہو رہی تھی 400-500 ملی میٹر ایک دن میں. پٹیڈن میں یہاں پہ کوئی 1500 ملی میٹر پتہ نہیں کتنی ایک دو ہفتے کے اندر بارشیں ہوئیں, شدید بارشیں تھیں. تو انڈس بھی آ گیا, آپ کا بھی پانی آ گیا. لکیلی 22 میں انڈس اتنا سویلن نہیں تھا, اتنا اس میں پانی نہیں آیا تھا, بڑی بچت ہوئی تھی ویسے. لیکن بلوچستان سے تو آ گیا. بلوچستان کے پانی نے ایف پی بند توڑا, آر بی او ڈی توڑا, خیرپور ناتھن شاہ کے بعد سپریو بند تھا اس کو توڑا, خیرپور ناتھن شاہ کو ڈبو دیا. تو یہ ٹائمنگ کا میٹر ہے. اب اس وقت چلیں, انڈس میں اس وقت زیادہ پانی نہیں ہے, شاید اگلے ہفتے دوبارہ کوئی 4.5-5 لاکھ کیوسک گڈو پہ پہنچے گا, میرا اندازہ ہے اگست کے آخری ہفتے میں اتنا ہو جائے گا ابھی جو فلو پیٹرن ہے. کابل ریور 60-70 ہزار کیوسک آ رہا ہے وچ از اوکے. پنجنت سے جو ہماری مشرقی دریائیں جو انڈیا کے حوالے کی گئی وہاں سے بھی کوئی شاید 30-35 ہزار کیوسک سے اوپر نہیں ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا 2-3 فیکٹر جو اچانک بگاڑ سکتے ہیں. جیسے اچھا بھلا ہنستا کھیلتا مریض ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اچانک طبیعت بگڑ گئی, اچانک کچھ نہیں ہوتا, کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لیکن میں اگر ایک اومنیس میپنگ کروں, آئی وش ٹو بی رانگ, آئی پرے ٹو بی رانگ, کہ ادھر ایسٹرن ایورس میں پونگ اور باکھڑا ڈیم ہیں انڈیا کے, وہ بھر جائیں, وہ پانی چھوڑ دے, ظاہر ہے وہ چھوڑے گا, پانی آئے گا تو وہ کہاں کیا کرے گا, اس کا ہمیشہ سے ہے اس کو چھوڑتا ہے. اگر آپ کے چناب اور راوی میں چناب اور ستلج میں بڑے فلوز جنریٹ ہو جائیں. 2023 میں ستلج میں اس لیے فلو آیا تھا کہ پونگ اور باکھڑا ریور ڈیم دونوں بھر گئے تھے, تو انہوں نے اسپل ویز کھول دیے, وہ یکایک پانی آ گیا. قصور سے لے کے نیچے وسیب کے علاقے تک 2-3 دن سیویئر فلڈ تھا. تو ایک پاسبلٹی, اب میں پاسبلٹی ایک ادھر ہو رہا ہو, ادھر ڈی جی خان میں تیز بارشیں ہونے لگیں, ادھر آپ کا 4.5-5 لاکھ کیوسک ابھی جو کے پی اور ادھر رن آف جنریٹ ہوا ہے یہ بھی نیچے آئے گا. تربیلا آلموسٹ بھرا ہوا ہے, تربیلا پانی نہیں اٹھا سکے گا. منگلا میں جگہ ہے لیکن منگلا میں اتنا پانی اس کیچمنٹ میں نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ سائملٹینیسلی کیرتھا رینج میں بارش آ جائے, یہ 3-4 چیزیں مل جائیں تو یہ 2022 کو ریپیٹ کر سکتا ہے. دیکھیں, پلاننگ بہترین صورتحال پہ نہیں کی جاتی ہے, پلاننگ بدترین صورتحال پہ کی جاتی ہے. ہم تو بہترین کی بھی نہیں کرتے, کمال تو یہ ہے ہمارا. تو اگر بدترین آ گیا تو پھر اللہ کے حوالے, پھر ہم دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے کلائمیٹ چینج کے تانے اٹھا کے. تو سر اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کچی آبادی بنا دیتے ہیں, لوگ بنا دیتے ہیں. ابھی جب سندھ میں بھی لاسٹ ٹائم فلڈز آئے تھے, میں نے بھی کئی باتیں کی, پھر لوگوں سے میں نے بات کی, انہوں نے بولا کہاں جائیں, جب ہے ہی نہیں جگہ, جب زمین ہے ہی نہیں تو کہاں جائیں. تو آپ کو اگر پرائم منسٹر صاحب بلاتے ہیں, آپ اگر جاتے ہیں بولتے ہیں بھائی یہ جو ریور کے رستے میں اللیگل انکروچمنٹس ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ہوٹلز ہیں, یہ سارے توڑ دیں, بولیں گے سر دروازہ وہ ہے, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو اب تو یہ ہم نے بنا دیا ہے پاکستان پورا اس طرح کا, اب کیا کریں؟ اگر شروعات کرنی ہے آج سے, اور شروعات تو کرنی تو پڑے گی. ہم شروعات کیا کرتے ہیں, نقصانوں کا تخمینہ لگائیں اور کشتہ اٹھا کے نکل پڑیں. شروعات کی جگہ اور ہے, پرابلم کی جڑ ایکچولی آپ کی آبادی ہے. غلط بند توڑ دیا ہم نے جی, اور اس کو ہم بھرنے کی کوئی خواہش بھی نہیں رکھتے. دیکھیں, آج کا جو پاکستان ہے 1947 میں یہ 3 کروڑ تھا. ہم نے اگر کوئی ترقی کی ہے تو یہ کی ہے کہ آج ہم 25 کروڑ ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ فی کس آبادی پانی کم ہو گیا ہے. پانی پہ الزام مت دیں, پانی اتنا ہی ہے, تھوڑا سا کم ہوا ہے. یہ جو فی کس ہے نا آپ کا, وہ 8 گنا بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے 25 کروڑ آبادی میں اگر 2% کی بھی گروتھ جو سرکار کہتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں کہتی, تو آپ کے 5 ملین لوگ ہر سال نئے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز امپروو ہوئی ہیں, اوور آل لائف بڑھی ہے, تو یہ بیلنس تو نہیں ہو رہا. 5 ملین تو ظاہر دنیا سے نہیں جاتے. تو ان لوگوں کو نہ آپ اسکول دے سکیں گے, نہ آپ پولیو کے ڈراپس پلا سکیں گے. کھانا تو سیلانی کھلائے گا, آپ نہیں کھلائیں گے. ویسے ہی جنازے عیدی اٹھائے گا, آپ کا کام ہے نہیں. ٹھیک ہے,
آپ ٹیکس زیادہ جنریٹ کریں گے, یہ آپ کو ایک زبردست فائدہ ہوگا. زیادہ آبادی, زیادہ ٹیکس, اور کیا چاہیے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ پاکستان کے مسئلے ٹھیک کرنے, مسئلے ہزار ہیں, پہلا کام کسی کو کرنا چاہیے پاکستان کی آبادی پہ کرے, نسل بندی سے شروع کریں گا. ہاں مطلب آپ جنگ بندیاں کرتے ہیں, جنگ بندیاں کرتے ہیں, نسل بندیاں بھی کریں. سیریسلی دنیا نے کیا ہے نا. بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان تھا تو وہ پاکستان کی مجموعی آبادی کا 55% تھے. آج غالباً وہ 17-18 کروڑ ہیں تقریباً, ایگزیکٹ نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں, اتنے ہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو وہ اگر 3.25 کروڑ 3.5 کروڑ سے 15-17 پہ پہنچے ہیں اور ہم پہنچے ہیں 25 پہ, تو بنگلہ دیش بھی کلچرلی ہمارے جیسا تھا, مذہبی طور پر بھی ہمارے جیسا ہے, اور اس کے عوامل تھوڑے سے ملتے جلتے مختلف ہو سکتے, بٹ دے ڈیڈ اٹ. ایران, ہم کہتے ہیں جی یہاں پہ مولوی نہیں کرنے دیتا, مولوی ایران میں بھی تو مولوی بیٹھا ہے, وہ بھی تو مسلمان ہے, وہ کرتے ہیں. بھائی اسٹیٹ اگر ویسے آپ کے پروگرام کو جب جیم کرنا چاہے یوں کر دے گی, اسٹیٹ اپنی پہ آتی ہے تو کرتی ہے, بہت کچھ کر لیتی ہے. آپ نے انڈیا جیسے پاورفل کنٹری کو گرا کے رکھ دیا نا اسٹیٹ نے. میں اس کو اچھا یا برا میں نہیں تولا, میں کہہ رہا ہوں پاسبلٹیز. آپ نے کرنا چاہا, آپ نے کیا, تو جب آپ یہ کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں. تو پاپولیشن کی وجہ سے یہ سارے دیکھیں, جب آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں جائیں, ان سے پوچھیں وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا, اس سے آپ کو لایا کیوں گیا. یہ اب یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ سیلاب آ رہے ہیں ہم کہاں گھر بنائیں, پہلے بتاؤ تجھے پیدا کیوں کیا ہے. یہ تو اب اس وقت تو, لیکن آگے والوں کو تو آنے سے پہلے روک سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو اتنے بجلی ہے, نہ کوئی سینما ہے, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ, لوگ کیا کریں ادھر. تو لوگوں کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے کرنے, تو لوگ آبادی ہی بڑھتی رہے گی. ہمیں اس لیے میں کہتا ہوں دیکھیں جب یہ آبادی بڑھے گی, کہتے ہیں زمین بڑی سرخیز ہے ساقی, یہی مطلب ہے لوگ کا. اس آبادی بڑھانے میں ہم سے زیادہ زرخیز اور کون ہوگا. اس لیے کہتے ہیں مردم خیز خطہ ہیں, تو یہ مردم خیزی ہے ہماری, اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ اتنے کروڑوں لوگوں کو, یہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی, آپ اسٹیٹ کی کیپیسٹی ایک چھوٹا اسکول کا ماسٹر جی آپ اسکول اب بھیج نہیں پا رہے, پٹے والا آپ کے کہنے پہ اسکول اب نہیں جا پا رہا. ایک طرف بہت آپ پاورفل ہیں اور ایک طرف آپ اتنے ویک ہیں کہ آپ کمپاؤنڈر کو ذرا ٹرانسفر تو کر کے دکھائیں نا مجھے, خیرپور ناتھن شاہ سے میڑ, ادھر ملیر سے اٹھا کے قائد آباد تو بھیج کے دکھائیں مجھے کوئی, تو وہ نہیں ہو رہا. تو جب اتنے 5 ملین لوگ ہر سال آپ کی آبادی میں کم از کم ایڈ ہوں گے, کہیں تو چھت ڈھونڈیں گے نا. زمین حالت یہ ہے کہ آپ قبر کی زمین افورڈ نہیں کر سکتے اب اس ملک کے, جو رہنے کے قابل لائق ہیں. رہنے کے قابل تو پتہ نہیں کتنے ہیں, بٹ جو بھی ہیں ریلیٹیولی چھوٹے سے تعلقے ہیں نا, ان کے باہر سڑک پہ آپ مجھے زمین خرید کر کے دکھائیں, ذرا ریٹس تو دیکھیں. تو اس غریب آدمی جو اسی وجہ سے 7 بچے ہیں اور اس کو ایک وقت کی روٹی سیلانی نہ ہو تو شاید کراچی میں وہ بھی نہ کھلا سکے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے پاس پھر کیا ہے, نالے ڈھونڈیں گے, شانتی ٹاؤنز بنیں گے, کچی آبادیاں بنیں گی, اور یہ صرف یہاں نہیں بنیں گی, چترال سے لے کے کیٹی بندر تک بنیں گی, اسکردو سے لے کے شاہ بندر تک بنیں گی, جا بجا بنیں گی. ریگولیشن ویسے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریگولیشن نہیں ہے, لینڈ یوز پلاننگ بھی نہیں ہے. تو آپ نے تباہی کے لیے کون سا جواز نہیں چھوڑا ہوا مجھے بتائیں. پھر اور سوشل کانسیکوینسز, یہ تو گھر ہو گیا. اس میں بھی سر گجر نالہ پہ بھی چلیں وہ لوگ رہتے تھے, بٹ توڑ کے آپ نے کیا کرنا, آپ نے روڈ بنانے نا اس کے لیے. ابھی جب ملیر ایکسپریس وے بنا رہے ہیں آپ, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بولے ملیر ریور کے اوپر آپ بنا رہے ہیں, یہ ایکولوجیکل ڈیزاسٹر ہے. سوات میں بھی جو فلڈز کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے, وہ ہوٹلز کی وجہ سے بڑھتا ہے. یہ ریور سائڈ ہوٹل آپ نے بنا, وہ غریب لوگوں کے تو نہیں ہے. نیا ناظم آباد آپ نے اگر بنانا ہے ریور بیڈ پہ, غریب لوگوں کے تو نہیں ہے. روڈا اگر بنا رہے ہیں, یہ غریب لوگوں کے تو نہیں ہے. تو یہ آئی ایم شیور اٹس اے پرابلم کہ غریب لوگ بھی وہاں پہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی نالے پہ جگہ بنا لیتے ہیں. لیکن مے بی دیٹس لیس دین یہ جو امیروں نے کیا. یہ تو اوور آل جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا ماڈل ہے وہی کوسچنبل ہے نا. دیکھیں دنیا میں اس معاملے میں بڑی ڈبیٹ ہے کہ ترقی کیا ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ورڈ ہو گیا ہے.
ہم ایسے معاشرے میں پسماندگی میں گرو ہوئے ہیں کہ ہمیں پکی اینٹ ترقی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، پکی عمارت کو ہم ترقی کہیں گے، اونچی عمارت کو ترقی کہیں گے، ہم گاڑی کو ترقی کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم ایئر کنڈیشنر کو ترقی کہتے ہیں. لیکن ہمیں ورڈ ترقی کو ذرا ریڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا اس پہ بھی آتے ہیں، چلیں انسان ہیں 5 کروڑ کم بھی ہو جائیں تب بھی جتنے ان کو بھی کوئی سڑک، کوئی راستہ، کوئی اسکول، کوئی عمارت چاہیے ہوگی. تو دنیا میں اب ڈبیٹ اس چیز پہ رہی ہے پچھلے اب جب سے یہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے ایشوز مین اسٹریم ہوئے ہیں نا، اب اس کو بھی 30-40 برس دنیا میں ہو چکے ہیں. ہمارے پاس تھوڑی سی خبریں تازہ ہیں، ہم پچھواڑے میں بیٹھے ہیں نا، دیر سے خبریں آتی ہیں ہمارے پاس. لیکن 80s سے لے کے اس پہ کنونشنس ہوئے ہیں، کیوٹو پروٹوکول کب ہوا، مونٹریال کی میٹنگ کب ہوئی، ریو ڈی جنیرو ارلی 90s میں ہوا، ریو ڈی جنیرو سے لیں تو بھی 30-35 سال ہو گئے. تو دنیا نے ڈیولپمنٹ پہ جو ڈبیٹ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہارمونائز ڈیولپمنٹ ود نیچر. یہ ہے چیلنج. ڈیولپمنٹ پلانرز کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ عمارت کی انجینئرنگ کیسے ہوگی. انجینئرنگ آسان ہو گئی، ایک بٹن سے ہو جاتی ہے اب، ٹھیک ہے، نقشے مل جائیں گے آپ کو، ڈیزائن مل جائیں گے، بہت کچھ مل جائے گا. انجینئرنگ اتنا ایشو نہیں ہے آپ کے پاس. پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ جو تعمیرات کرتے ہیں، جو بھی ترقی کرتے ہیں، وہ گاڑی کی شکل میں یا سڑک کی شکل میں، کیا وہ فطرت سے ہم آہنگ ہے یا ٹکراؤ میں ہے؟ سوال یہ ہے. اچھا دنیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. مثال انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ایک نسخہ ایجاد ہوا. میں کسی پروجیکٹس میں اس کا حصہ رہا ہوں تو تھوڑی سی سمجھ ہے اس کی. وہ کیا کرتی ہے؟ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ پہلی کدال لگائیں، پہلی اینٹ رکھیں، آپ نیچر کے، ڈیولپمنٹ کے، لائف اسٹاک کے، سوسائٹی کے، کمیونٹیز کے ایکسپرٹس، اور دنیا میں ایکسپرٹس موجود ہیں، ہمارے پاس بھی بہت ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. ان سے تجزیہ کرا لیں کہ یہ چیز اس جگہ نہیں، شاید 2 فٹ ادھر ہو تو ٹھیک ہو جائے، یا 6 منزلہ نہ ہو 4 منزلہ ہو تو ٹھیک ہو جائے، کچھ اور ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے، اس مٹیریل کی نہ بنے اس مٹیریل کی بنے تو ٹھیک ہو جائے. تو آپشنس آر دیئر. لیکن آپ اس کو ایٹ دا بیس جتنا انسانی طور پر ممکن ہے آپ اس کو فطرت سے ہم آہنگ کرتے ہیں. مثال آپ نے اگر ریور سائیڈ ہوٹل بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریور سائیڈ صرف ریور کے پشتے پہ تھوڑی ہوتی ہے، آدھا کلومیٹر پیچھے بھی ریور سائیڈ ہو سکتی ہے یار. وہاں سے کوئی دکا بنا کے دوربین رکھ دیں، لوگوں کو دکھا دیں دور سے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو آپ ان ساری چیزوں کو، یہ سسٹینیبلٹی کا جو ٹرم ایجاد ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ آپ ترقی کو انسانی زندگی سے ہم آہنگ کریں. تو یہ بڑی ڈبیٹ ہے اور اس پہ دنیا میں بہت کام ہوا ہے، بہت سے کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سی ناکامیاں بھی. ابھی بھی کوئی حتمی کامیابی تو نہیں ہے نا، بٹ اس پہ ایک اسٹرگل ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی اسٹرگل بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ملیر ریور کا بتایا، تو ملیر ریور تو سامنے نظر آ رہی ہے نا، کچھ چھپی ہوئی تو چیز نہیں ہے. اب آپ جب اس کو، اگر آپ نے اس کا کراس سیکشن کم کر دیا ہے، آپ کے پاس 100 سالہ ریکارڈ ہوتا ہے رین کا، 20% کا الاؤنس لگا لیں، میں سادی بات کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ والی فلڈ آ جائے، 1 سینچری فلڈ آ جائے، تو آپ نے جس کو اس کو تنگ کیا ہے سڑک بنا کے یا کچھ بھی بنا کے، تو کیا یہ پانی گزار دے گا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بہت اب نارملٹی، اگر 10 کا ارتھ کوئک آ جائے تو پھر آپ کی انجینئرنگ کچھ نہیں کر پائے گی، پھر آپ کو 12 کے ریکٹر اسکیل کی نئی ڈیزائن بنانی پڑے گی. لیکن جو پاسبل ہے بیسڈ آن دا اویلیبل باڈی آف نالج اینڈ ایکسپیرئنس، اس کے اوپر تو کمپلائنس ہو سکتی ہے نا. الحمدللہ ہم وہ بھی نہیں کرتے. وہ تو ای پی اے تو یہاں پر صرف ای پی اے کی بات لائک یو سیڈ کمپیٹنٹ لوگ تو بہت سارے ہیں، ہاں، بٹ جس طرح سے ای پی اے اپروولس ملتی ہیں، وہ بھی تو ایک کمپیٹنس ہے نا. آپ کمپیٹنس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، بس کیا کرے، آپ کی دل بڑا کرے، وہ بھی کمپیٹنس ہے. تو اس میں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم نے بنائی ہوئی، اس دن ہم لوگ بھی بحریہ ٹاؤن گئے ہوئے تھے. مانسٹراسٹی ایک بنائی ہوئی ہے آپ نے، کوئی اس کا تعلق نہیں آس پاس کا، کچھ دبئی سے چھاپ لیا، پریسنٹس آپ نے نیو یارک سے چھاپ لیا، ایک بیلجیم سے چھاپ لیا. تو دی آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ دیٹ وی ہیو، دبئی بنا دیں، یہ بنا دیں، جو وہاں کی انڈیجنس نالج ہے وہ میٹر نہیں کرتی. تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ذوالفقار آباد بن رہا تھا،
پھر وہ خیر پروجیکٹ آگے نہیں بڑھا. اس کا جو 2-3 منٹ کی ویڈیو بنی تھی اس میں 10 مرتبہ کہا گیا کہ دبئی جیسا شہر بنے گا. دبئی رول ماڈل ہے لوگوں کی ترقی کا, جہاں کی جو فوڈ ویسٹیج ہے وہ شاید دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ہے. اب دبئی ہم سب کو گلٹرنگ ہے, خوبصورت ہے, چمکتا ہے, دمکتا ہے, گاڑیاں ہیں, بلڈنگس ہیں, یہ تو دبئی ہمارا ماڈل بن گیا کیونکہ ہم نے ترقی کا جو تصور بنایا ہوا ہے نا وہ اس میں سمایا ہوا ہے. اور آپ کسی کو کہیں کہ بھائی ترقی یہ ہے کہ تم ندی کے کنارے بیٹھے ہو, تمہارے پاس 2 گائیں ہیں, صاف ہوا آتی ہے, پینے کا پانی نلکے سے صاف ملتا ہے, درخت ہیں تیرے گاؤں میں, تو بھاجی اگا کے کھا لیتا ہے, تو رات کو سکون سے ٹھنڈی ہوا کے نیچے سوتا ہے, کیا خیال ہے؟ تو اگر کسی بابو سے پوچھے نا جو DHA میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کم وقت کی زندگی ہے, نہ ایئر کنڈیشنر اس کے پاس, نہ ریفریجریٹر, آئے ہائے ہائے گاڑی تو ہوگی ہی نہیں, یہ تو جہنم میں رہتا ہے. تو یہ مجرد تصورات ہیں, ایبسرڈ تصورات ہیں ہمارے ترقی کے بارے میں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے کانٹیکس میں ترقی کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو کنٹراسٹ بتاتا ہوں. آپ قرضہ لیں مجھ سے, میرے پاس تو دینے کو نہیں ہے, کسی اور سے لینا. آپ کسی سے 10 لاکھ روپے لے آئے ہیں کہ یار میں بھائی جان ضرورت پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, گھر میں آٹا چینی اور پیاز نہیں ہے, آپ منی سینما 10 لاکھ روپے کا لگا لیتے ہیں. یہ بھی ترقی ہے. بھوکا سوئیے گا 2-4 دن. آپ نے وہ کہا تھا نا کہ گھاس کھائیں گے لیکن لڑیں گے, تو یہ آپشن تو ہے نا آپ کے پاس. تو اگر آپ کے 2.5-3 کروڑ بچے آج اسکولوں سے باہر ہوں, 45% آبادی آپ کی خطے غربت سے نیچے ہو, پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ کینسر, ہیپاٹائٹس اور اس میں ہوں, آپ دنیا میں 1 آدھ ملک کا حصہ ہیں جن کے پاس پولیو اجازت نہیں دے, آپ اجازت نہیں دیتے, پولیو تو بیچارہ مانگ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو شاندار موٹر ویز کا جال بچھانا ہے, وہ ترقی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ایئرپورٹس بنانے ہیں, وہ ترقی ہے. تو چوائسز تو آپ کی ہیں نا. ابھی آپ جتنے بڑے جشن مناتے ہیں, اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کریں, آپ کی چوائس ہے نا. لیکن اس پورے جشن کے دوران وہ 2.5 کروڑ بچے ہمیں پاکستان کے یاد نہیں آتے جو اسکول سے باہر ہیں. جب آپ اسکول میں نہیں بھیجتے تو پھر وہ کسی ایسے مدرسے میں جاتا ہے. چلے مدرسہ بھی ٹھیک ہو تو ہمیں کیا اعتراض, بچے کو آپ مناسب تحفظ والا ماحول ملے, تعلیم مل جائے, رہائش مل جائے, بہترین. بچے مسجدوں میں, جب اسکول نہیں تھے مسجدوں میں پڑھتے تھے, وہیں کھانا مل جاتا تھا. لیکن اب جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان انسٹیٹیوشنس کی, وہ ویسے اسکول میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ڈپرائیو کر کے وہاں پہ پھینک دیا جہاں وہ فارڈر بنے گا کسی بھی ایکسٹریمسٹ فورس کا, وہ چاہے ریلیجس ہو, سیکٹیرین ہو, ایتھنک ہو, کسی نہ کسی ایکسٹریمسٹ فورس کا وہ فارڈر بن جائے گا. تو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ایک اور ٹرم ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہیومن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے لوگوں کے پاس بنیادی تعلیم کا ہنر ہے. اب تو کمپیوٹر کی بات ہوتی ہے, اب لٹریسی کی ڈیفینیشن میں کمپیوٹر آ گیا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ الف بے لکھنا آتے اور 5 تک گنتی کر سکتا ہے, نہیں, بات آگے چلی گئی ہے. آپ غاروں کے دور کی لٹریسی کی ڈیفینیشن پہ, اس پہ بھی ہم پورے نہیں ہیں. محبوب الحق نے بنائی تھی نا ہیومن ڈیولپمنٹ والا جو آئیڈیا ہے, یہ اس نے یس ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ تھا جس پہ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جنریٹ ہوئی, تو یہ کنسیپٹ دیکھیں ایوالو ہوئے ہیں. اب اس کے اندر 10-12 اشاریے ہیں, اس میں تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے, خواتین کے حقوق بھی ہیں, اب لوگ اقلیت کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں, اب گھروں کی بات بھی کرتے ہیں. ایک پورا پیکیج ہے, ایک انسانی, جیسے آپ کہتے ہیں نا انسانی زندگی, اس کے لوازمات کیا ہیں, واٹ شوڈ بی کالڈ این انسانی زندگی. اب جیسے پاورٹی لفظ ہے نا, پہلے کہتے تھے کہ جی ریٹرن اتنے ڈالر کی آمدنی نہیں ہے تو وہ غریب ہے. اب اصطلاح آ گئی ہے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی. اور اب تو بات آ گئی کہ GDP یہ کیا ماڈل ہے, وہ کہتے ہیں ورلڈ ہیپینیس انڈیکس. کیا ہیومن بینگ کے پاس ہیپینیس ہے؟ دیٹ از دا ترقی. کہتے ہیں کہ GDP میں ناٹ بی ریئلی اے ترقی, وہ تو اکنامی کی گروتھ ہے نا. لیکن اگر آپ کی اکانومی ان ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. سنڈے کو میں آج ایک دوست کے پاس کسی ایک بہت بڑے ہوٹل میں
صبح کو کھڑا تھا، وہ وہاں پہ ناشتے کے لیے آئے ہوئے تھے صاحب، مجھے ان سے 5 منٹ بات کرنی تھی، اجازت لینی تھی۔ سنڈے کو اس 5 اسٹار ہوٹل کے ناشتے پہ باہر 9:30 بجے 25 سے 30 لوگ کیوں میں تھے کہ کوئی ڈیسک خالی ہو تو ہم جائیں، جہاں 5,000 روپے کا ناشتہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف لوگ سیلانی کے باہر قطار میں کھڑے، ایک طرف 5 اسٹار کے بوفے میں قطار میں کھڑے ہیں، 2 کنٹراسٹ ہیں، قطاریں دونوں طرف ہیں، ادھر 5,000 کا بوفے ہے، ادھر خیرات کی روٹی ہے جب باری پہ مل جائے گی۔ تو ریسورسز ہونا کافی نہیں ہے، آپ پر کیپیٹا لگا لیں، اگر آپ نے یہاں پر کیپیٹا لگانا ہے تو شاید آپ بہت خوشحال ہوں گے، لیکن ڈی ایچ اے اور لیاری کو مکس کر کے پر کیپیٹا نکالیں تو پتہ لگے نا۔ تو سر اس میں لیبر والی جو آپ نے جو پاپولیشن کنٹرول والی بات کی، اس میں تو مجھے جینوئنلی لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ نے سوچا ہے کہ بچے پیدا کرو، یا تو ان کو باہر بھیج دیں گے، ریمیٹنس بھیجیں گے یہ، یا تو جو ہم لیبر آربیٹراج پہ ایکسپورٹس کرتے ہیں، کہ ہمارے ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، لیبر ہمارے یہاں چیپ ہے، لیبر رائٹس نہیں ہے، اس لیے ہمارے ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہیں، اس پہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر تو ان کا کوئی انٹرسٹ ایز سچ ہے کہ پاپولیشن یہ لوگ کنٹرول کریں گے۔ آپ یو آلسو انٹریکٹ ود گورنمنٹ آرگنائزیشنز، یو ورک ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، اتنا ہی بلیٹنٹ ایلیٹ کیپچر ہے کہ یہ جو زمینیں بیچتے ہیں، درخت بیچتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے بیچتے ہیں، یہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو بیچ کے چلے جائیں گے، 3-4 سال بعد جب سیلاب آئے گا ہمارا کیا، ہم تو اس وقت دبئی بیلجیم میں ہوں گے۔ ان کا پاکستان اور ہے، آپ کسی اور پاکستان میں پیدا ہو گئے، مسئلہ آپ کے سافٹ ویئر کا ہے۔ وہ ٹھیک ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، ان کا پاکستان ترقی یافتہ ہے، خوشحال ہے، باقاعدہ آزاد ہے، اور دنیا کے صف اول کے ممالک میں ہے۔ یہ آپ غریبوں کے مسئلے ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ 2 قومی نظریہ ہمارا یہ ہے ایکچولی۔ جو ان کا پاکستان ہے اس میں پاکستان ایک اسٹاپ اوور ہے، رہنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ چھٹیاں منانے کی جگہ ہے۔ آ جائیں 1-2 مہینے، دوستوں سے ملیں، شاموں کو نکلیں، گاڑیاں اٹھا کے گھومیں پھریں، کھانے شانے کھائیں، اور اپنے اصل ملک چلے جائیں، اور وہاں جا کے پھر پاکستان کی یاد میں لکھیں گانے ترانے بڑے محب وطن، وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی سیاست بھی کریں۔ مزہ تو یہ ہے، ہمیں بھی لیکچر دیں، میں بتاتا ہوں جی، کہ آپ کو کیسے ہونا چاہیے، آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں مسئلہ آپ میں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جس آپ ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں، پرہیپس اب تو لگتا ہے کہ یہ ملک لگتا کیا ہے، مطلب پرہیپس بھی کیا، سیدھی سی بات ہے، ایک ملک پہ ایک قبضہ ہے، باقی مخلوق ایک غلام ہے جو ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کا کام ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ چیپ لیبر کے تھرو ان کو چیپ پروڈکٹس مہیا کرے، ان کو چیپ لیبر مہیا کرے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ باہر لوگوں کو بھیجیں اور ریمیٹنس دیں، اتنی عقل بھی خیر سے نہیں ہے کہ اس لیے پاپولیشن بڑھائیں کہ باہر بھیجیں اور وہ ریمیٹنس دیں۔ باہر بھیجنا بھی مشکل ہو گیا ہے آپ کے لیے، دنیا کے باٹم میں تو پاسپورٹ ہے آپ کا۔ یو اے ای جس کو آپ کے ایک وزیر اعظم نے یونین بنوایا، آج آپ کو ویزا نہیں دیتا، آپ مانگ کے دکھائیں نا ذرا یو اے ای کا ویزا۔ تو کیوں نہیں دیتا؟ ایک تو ہمارے اعمال، اور دوسرا کہ اب دنیا کو آفر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، دنیا آپ کو کیوں بلائے؟ مطلب آپ کو اگر کوئی بندہ باہر سے بلانا ہو اس فلیٹ میں، تو یا چائے بنانے کے لیے بلائیں گے، پائپ ٹھیک کرنے کے لیے بلائیں گے، بجلی ٹھیک کرنے کے لیے بلائیں گے، کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ آپ بلائیں گے۔ اگر جو بندہ گلی سے گزرا ہے اس کے یہ 4-5 کام نہیں آتے تو آپ کیوں بلانا چاہیں گے؟ تو اب جو پہلے ہم چیپ لیبر بھیجتے تھے، ہمارے لوگ ڈرائیوری کرتے تھے، ہمارے لوگ مزدوری بہت کرتے تھے، کنسٹرکشن لیبر تھے، بہت ساری چیزوں میں دکانوں پہ کام کیا، فلاں پیٹرول پمپس پہ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہیومن ریسورس کی بھی ڈیفینیشنز بدل گئی ہیں۔ جو ڈرائیور پاکستان کے کسی غریب علاقے سے یو اے ای میں جا کے ہاتھ دینے پہ ٹیکسی روک کے لے جاتا تھا، اب اگر اس کو گوگل نہیں آتا میپ پڑھنا، اور اس کو وہ سافٹ ویئر چلانا نہیں آتا، تو اب تو وہاں کار کی کمپنی وہی بلائے گا جس کے پاس گوگل کا میپ ہوگا۔ اب تو ڈرائیور لیس آ گئی ہیں، اب تو ڈرائیور بھی چلے گئے، اب تو ڈرائیور لیس آ گئے، ٹھیک ہے، لیبر ہے ہی نہیں۔
نہیں ہم تو بہت پہلے ترقی کر چکے تھے, ہم بغیر حکمرانوں کے ملک چلاتے رہے, اگر وہ گاڑی چلاتے ہیں تو کیا بات ہے, ڈمی بیٹھا ہوتا ہے, ہم نے ملک چلا لیا یار. بات یہ ہے کہ شہزاد دنیا کی تقاضاؤں کے ساتھ اگر ہم ہم آہنگ نہیں ہو پائیں گے تو دنیا نے ہمارے لیے رک نہیں جانا ہے. تو آپ پاپولیشن بڑھاتے رہیں لیکن اس پاپولیشن کی کوئی کیپیسٹی ہو نا, وہ ہیومن کیپٹل ہے یا ہیومن لائبلٹی ہے, پہلے یہ تو طے کریں نا. موسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان دا ورلڈ پاکستان. جی, تو وہ کیا کریں گے, وہ یا کسی مدرسے میں نے کہا نا, یا کسی اور مدرسہ, تو ایک مثال دے رہا ہوں, کسی اور جگہ جائے گا جہاں آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا, وہ پتہ نہیں کس کام میں لایا جائے گا, کسی تنظیم کے پاس چلا جائے گا, فار ایگزامپل کہتا ہوں, کسی ٹھیکیدار کے پاس ایکسپلائٹ ہو رہا ہوگا, یا آپ کا جو یہ ہیومن ریسورس ہے یا پھر گلیوں میں اور چوراہوں پہ بھیک مانگتا رہے گا, ٹھیک ہے, کرائم کرے گا, جو اس سے ہو سکے گا سانس لینے کے لیے وہ کرے گا. اب وہ دنیا میں آ گیا ہے, وہ کیا کرے. تو ہم کمپٹیٹو کتنے ہیں, کوشچن تو یہ ہے نا. اچھا آپ نے کہا ہمارا لیبر سستا ہے تو ہماری پروڈکٹس کمپٹیٹو ہیں, ہونی چاہیے, میں مانتا ہوں, جس طرح چائنا کی ہیں, لیکن اگر آپ کی بجلی 3 گنا زیادہ مہنگی ہے تو وہ بھی تو بڑا ان پٹ ہے نا کسی بھی چیز کے پروڈکٹ کے لیے. تو مارکیٹ کے تو انگریڈینٹس بہت ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں تھورلی اس چیزوں کو ٹوٹلی نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہو, ایکسپورٹ سے لے کے کلائمیٹ اور ڈیزاسٹرز تک. لیکن ہم بہت مصروف ہیں, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. آئی ایم سوری. جن لوگوں کو یہ سوچ رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے. نظم بندی تو چلے نہیں ہو سکتی. اگر یہ سچویشن ہے, یہ سارے مسئلے ہیں, آج ہیں, کنسٹرکشن بھی ہے, کیا کچھ بیبی سٹیپس لے سکتے ہیں, کیا کریں ٹو میٹیگیٹ؟ دیکھیں میں اب پہلا اسٹیپ میں پھر بھی کہوں گا, ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں پاپولیشن کنٹرول چاہیے. وہ تو ایک لانگ ٹرم, ہاں دیکھیں, لیکن 20 سال میں اگر آج بھی ہم سیدھے ہو جائیں شاید 20 سال میں اس کا کوئی نتیجہ نظر ہے. یہ چیز آپ کے جو بھی حل ڈھونڈیں گے اس پہ یہ اپلائی ہو جائے گی. کوئی آپ کے پاس میجک بلیٹ, میجک وائنڈ نہیں ہے جو رائٹ ٹوڈے اور ٹمارو ٹھیک کرے, یہ نہیں ہوگا. ملٹیپل فرنٹس پہ ہمیں سائملٹینیسلی, اب میں تھیوریٹیکل بات بڑی ہوا میں بات کر رہا ہوں, آپ پاپولیشن بھی کنٹرول کرنے کی بات کریں, خواہشات تو دیکھیے نا, بڑی شان ہے نا کہ پاپولیشن کنٹرول کریں, ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈیزاسٹر کے حوالے سے اگر میں کہوں, اب بہت سارے شعبے میں ہر ایک میں نہیں جا رہا, میں ایجوکیشن کی اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ہوگی, ہیلتھ کی کوئی اور ہوگی. فار ایگزامپل ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ڈیزاسٹر ہمارے پاس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی کے قدرتی بہاؤ کے راستے سارے بلاکڈ ہیں, کوئی اکا دکا ہم نے چھوڑا ہوگا. پاکستان کے میں کسی کونے کی یہ بات نہیں کر رہا. 50 سال پرانے نقشے نکلوائیں اور وہ موجود ہیں, سیٹلائٹ امیجریز آپ کو سپار کو بھی دے دے گا, دنیا سے لے لیں. مارک کریں کہ کہاں کہاں کون سے قدرتی بہاؤ کے نالے تھے جو ہم نے بند کیے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں. 2013 میں ضمناً بات کر رہا ہوں, 2013-12 سمتھنگ, سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی نے لوئس برجر, ایک کمپنی ہے کنسلٹنٹ, ان کو ایک اسائنمنٹ دی, انڈس کے لیفٹ بینک کے حوالے سے ایک ماسٹر پلان اور سم تھنگ کوئی بنا, وہ دستاویز موجود ہے. انہوں نے انڈس کے لیفٹ بینک پہ کوئی 10-12 بڑے نالے آئیڈینٹیفائی کیے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہر صورت میں ٹھیک کریں, کہیں سے کھولنے پڑیں گے, کہیں سے انہوں نے کہا کہ یہ کھل نہیں پائیں گے, اب آپ اس کو بائی پاس نالا دے دیں, اس کے بھی سالوشن دیے. اور کچھ نئے نالے بنانے کو بھی کہا, 10-12-13 کوئی اس طرح سے تھے, کوئی ہزاروں نہیں تھے. اور میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے 50 ارب روپے کی بھی قیمت نہیں بتائی تھی اس کی کرنے کو, ٹھیک کرنے کو. پھر سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا کہ یہ بلاکڈ واٹر ویز کھلوائیں. پلان بنا ہوا ہے, اسٹڈی گورنمنٹ نے خود کروائی ہے, ایک بھی نالا نہیں کھولا. ٹھیک ہے, جو چیزیں ہو سکتی تھیں, جو آپ نے مرض کی تشخیص کی ہوئی تھی اور علاج بھی ڈھونڈ لیا تھا, لیکن ہم نے نہیں کیا, ہماری ترجیحات کچھ اور ہوں گی. تو کم از کم نیچرل واٹر ویز جہاں جہاں ہم نے بند کیے ہیں اور جہاں جہاں ان نالوں کے الانگ جتنی آبادیاں بنی ہیں, یہ کہنے کو میں بڑی آسان بات کر رہا ہوں, اتنا آسان نہیں ہوگا شہزاد. تو آج اگر آپ کم از کم اتنا کر دیں کہ یہ مارک کر دیں کہ جی یہ 15-20-25 ہاٹ اسپاٹس ہیں, یہاں انسانی زندگیاں جاتی ہیں, نقصان ہوتا ہے لوگوں کا, مالی نقصان بھی ہوتا ہے, جانی بھی ہوتا ہے.
آپ کہیں جی یہ ریڈ ہے، یہاں پہ میں پاؤں نہیں رکھنے دوں گا آج کے بعد، اور اس کے پاس اسٹیٹ کے پاس اتنی طاقت تو ہے، آپ یہاں سے شروع کریں، وہ بند کر دیں. پھر آپ آ جائیں، آپ 5 7 10 فیزز بنا لیں. اچھا پہلے نیکسٹ ہاٹ اسپاٹ یہ ہے، یہاں سے میں یہ 4 چیزیں ہٹاؤں گا، اس میں مجھے 2 سال لگیں گے. آپ ایک پلان بناتے ہیں تو چلتے ہیں نا، یہ اوور نائٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں فنڈامنٹلی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر کہاں سے آئے گی بات؟ آئے گی پھر بھی گورننس پہ. کوئی انسٹیٹیوشن ہوگا جس کو یہ کرنا ہوگا، کسی کو اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہوگی، کوئی سوال کرے گا تو ہوگا. آج آپ لوگوں کو وہاں بنانے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے بیچ میں اگر آپ صرف ریٹ بڑھا رہے ہیں کسی کے لین دین کے جس کے قوی امکانات ہیں، تو وہ جو ہے نا راٹ اوپر سے شروع ہوتا ہے، خرابی نیچے سے شروع نہیں ہوتی. ریاستوں کے اندر ریاستیں نیچے سے ٹھیک بھی نہیں ہوتی، خراب بھی اوپر سے ہونی ہے، ٹھیک بھی اوپر سے ہونا ہے. آپ ریولیوشن لائیں نیچے سے تو الگ بات ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ ہے. لیکن اس سچویشن میں جہاں آپ کھڑے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ پاکستان کو تحفظ دینا ہے، لوگوں کی زندگیاں بچانی ہے، ڈویبل ہے. یہ نہیں کہ ہم کوئی ناممکنات کی بات کریں. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسی حالت میں امریکہ میں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، چین میں بھی آتا ہے، اور ملکوں میں بھی. لیکن آپ دیکھیں نا 9.something کا ریکٹر اسکیل پہ اگر زلزلہ جاپان میں آئے اور وہاں لوگ نہ مریں، اور آپ کے پاس 5.5 اور 6 کے ریکٹر اسکیل کے زلزلے میں 75,000 لوگ مر جائیں، تو صرف آپ پھر قدرت تو ادھر بھی یہی تھی، قدرت ادھر بھی یہی تھی، فرق تو کہیں اور تھا. یہ 15 اگست یہ پچھلے دنوں جو دی روڈ سوات میں جو آیا ہے ورسٹ ہٹ، اس سے پچھلے 1.5 مہینہ پورا جو آپ کا ڈیزاسٹر کا گزرا ہے، آنیسٹلی اگر مجھ سے پوچھیں تو 2-4 اسپیل کو چھوڑ کے غیر معمولی مونسون نہیں آیا تھا پاکستان میں پچھلے 1.5 مہینے میں. لیکن 300 سے زیادہ لوگ مر گئے. آپ ڈیٹا انالائز کریں نا، 55% لوگ، پہلے 300 لوگوں کی بات کر رہا ہوں زندگی کی، اور پہلے 5 ہفتے یعنی آپ 26 جون سے 30 جولائی تک کا ڈیٹا اٹھائیں، 55% لوگ گھر گرنے کی وجہ سے مرے ہیں. تو پھر گھر کو بھی تو ایگزامن کریں نا. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پاکستان کے سارے انفراسٹرکچر کا کلائمیٹ آڈٹ کروا لیں، بس پھر ملک چھوڑ کے کہیں اور رہنا شروع کر دیں. پھر آپ کو دیکھیں، پھر آپ مرض کی تشخیص تو کریں نا. بھی آسان ہے، زمین کی خرابیاں آسمان پہ منتقل کرنا بڑا آسان ہے. وہی یہاں اٹس ایزیئر سیٹ دین ڈن والی بات ہے نا. ایون جو وہ لیاری والی بلڈنگ ہے، وہ جب مرتضی وہاب گئے، انہوں نے بولا ہم نے بولا تھا کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ اسٹرکچر سیف نہیں ہے، یہ بٹ وہاں کے جو لوگ ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی تھی، سیٹ کہاں جائیں، کیا کریں. اور دیٹس ناٹ دی اونلی بلڈنگ، اور بھی ایسی بلڈنگ ہیں لیاری میں، بٹ کیا کریں. لوگ اپنی جان پہ جانتے ہوئے روز وہ کھیل کر جی رہے ہیں، بیکاز دے جینوئنلی ہیو نو ویئر ایلس ٹو گو. سوال تو یہ نا کہ جب وہ فالٹی بلڈنگ بن رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ کوشچن تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، ریگولیشن بات وہیں پہ آ جائے گی. آپ یہ ڈیزاسٹر کے معاملات کیا ہیں؟ لینڈ یوز پلانس. آپ کے پاس لینڈ یوز پلان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے لیے ہر زمین کا ٹکڑا پلاٹ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر جگہ کچھ نہ کچھ بنانا چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو باقی خواہشات ہماری بڑی ہیں. یہ 2-4 بارشیں ہوئی، پہلا دل میں درد اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ڈیم کیوں نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا دیکھا آپ ڈیم کی مخالفت. میں نے کہا 30 سال سے بادشاہ بنا لیتے، میں نے کب روکا تھا، وہ تو بن جاتا. صلاحیت بھی خیر سے اتنی ہے نہیں، خواب بڑے دیکھنے کے 2-4 ڈیم ہونے چاہیے. بھائی جو ایک بنا رہے تھے وہ آپ سے بن نہیں رہا 30 سال سے. نیلم جلم بنا 500-600 ارب روپے آج تک چلا نہیں پائے آپ. کوئی سوال کرے گا؟ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، داسوں کی قیمت دگنی تگنی ہو گئی. کوئی اسکیم بتائیں جس کی پرائس ختم ہونے سے قبل دگنی نہ ہوتی ہو ہمارے پاس. یہ تو ڈیولپمنٹ پلاننگ کا پورا چیس بورڈ ہی بگڑا ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ممکنات ہیں آپ کم از کم انسانی زندگیاں بچانی ہیں، وہ ہاٹ اسپاٹس مارک ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی نئی سائنسی ایجاد کرنی ہے. آپ کی اینڈیمیا کی ویب سائٹ پہ ڈسٹرکٹ لیول کے ولنریبلٹی پلان تو بنے ہی ہوئے ہیں، اسی ملک کے لوگوں نے بنائے. آپ اس کی انفورسمنٹ تو کروائیں. لوکل گورنمنٹ کو آپ 50 روپے نہیں دیتے
کہ وہ چونا سڑک پہ پھینک سکے. جتنے ہیں وہ تنخواہوں میں جاتے ہیں, باقی بنگلوز پہ جاتے ہیں, بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو ریگولیشن کہاں سے ہوگی جب صوبے کو وفاق سے حق چاہیے, لیکن جب وہاں سے حق ملے تو وہ نیچے نہیں دینا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے بھی لوگ ٹرول کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں گیا سندھی کارڈ کھیل لیا تو نے, ڈیم نہیں بنا اب ڈوب جا. تو یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جب پانی آتا ڈیم ہوتا تو ان کو ذرا بتا دیں. 2022 میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج کالا باغ ڈیم ہوتا تو سیلاب نہ آتا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان سیلاب آیا بلوچستان سے, جنریٹ پھر ہوا لوکلی سندھ کا جو اربن فلڈنگ تھی, تو اس سے 1500 کلومیٹر اوپر والے کالا باغ ڈیم بیچارے کو کرنا کیا تھا. چلیں آج آپ کا منگلہ ابھی بھی 30% خالی پڑا ہے, پھر کیا کریں. پھر آپ کا بھاشا 30 سال سے آپ سے بن نہیں رہا, تو وہ بنا لیتے نا, اب تک بنا چکے ہوتے. آپ کہتے ہیں نا ڈیم ہوتے تو بچ جاتا, تو وہی تو 30 سال سے مسجد زیر تعمیر کی طرح چلا آ رہا ہے, پتہ نہیں 2000 ارب روپے تک کاسٹ چلی گئی. تو جو بنانا ہے وہ بن نہیں پا رہا, لیکن نیا بنائیں گے. کہاں بنائیں گے؟ ادھر بنائیں گے, ادھر بنائیں گے. تو دیکھیں ڈیمز ساری دنیا کے مسئلے کے حل نہیں ہے. پھر ایکولوجی کے لیے پانی چاہیے بھی. ابھی آپ جائیں نا سجاول اور لوگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے 10 مہینوں کے بعد پانی کی شکل دیکھی ہے. انڈس کوٹلی سے نیچے بھی 200 کلومیٹر ہے, یہ مت بولیے. لوگ سمجھتے ہیں کوٹلی سے نیچے بحیرہ عرب شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے بھی نیچے 3-4 اضلاع ہیں آپ کے, ادھر بھی کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے, انسان بھی رہتے ہیں. یہ 2-2 ملین کی آبادی بدین سجاول اور ٹھٹا کی ہے, وہ انسان ہے, اسی ملک کے شہری ہیں, شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ان کے. تو ڈیلٹا کا ایکو سسٹم ساری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے, کوئی ہم نہیں بات کر رہے ہیں کیا؟ تو یہ ساری تقاضائیں ہیں جن کو پورا کرنا ہے. تو سال میں 2 مہینے آپ کے پاس پانی آتا ہے, وہ بھی پچھلے آپ 25 سال کا ڈیٹا اٹھائیں, میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, اور ڈیٹا موجود ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, میرا نہیں ہے. منیمم فلو جو نیچے جانا چاہیے تھا 10 ملین ایکڑ فٹ, جو واٹر ریکارڈ میں لکھا گیا ہے, وہ 25 میں سے 13 سال تو گیا نہیں. ڈیم کوئی ایک سیزن کے لیے بنتا ہے؟ آپ 2-2.5 ہزار ارب روپے کا ڈیم بنائیں گے اور آپ کے پاس سسٹم میں پانی اب سرپلس نہیں ہے. میں کوئی ڈیٹا سے بات کرے گا, میں نعرے وارے کی بات نہیں کر رہا, ڈیٹا سے کوئی بات کرے تو پاکستان کے ویسٹرن ریور پہ کم از کم پچھلے جب سے یہ سسٹم کی ڈیٹا موجود ہے, اور اس وقت یعنی میں 1976 سے سن 2000 ایک پاکٹ لیتے ہیں, 2001 سے 2025 دوسرے 25 سال اٹھاتے ہیں, کوارٹر سینچریز. جو پچھلے کوارٹر سینچری میں 140 ملین ایکڑ فٹ کے قریب پانی نیچے بہتا تھا, اب 120 رہ گیا ہے. ایسٹرن ریور جو انڈیا کے پاس ہے, وہاں سے 9 ملین تقریباً 9.5-10 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا تھا, اب 3 ملین ایکڑ فٹ بھی نہیں آتا. کوٹلی سے نیچے پچھلے 25 سال, پچھلی صدی کے آخری 25 سال میں ایوریج کوئی 40 ملین ایکڑ فٹ پانی نیچے جاتا تھا. اس صدی کے پہلے 25 سال کے اندر ہارڈلی 14 ملین ایکڑ فٹ پانی نیچے گیا ہے. تو ڈیٹا پہ بات کریں گے نا, مطلب آپ ڈیم پانی کا ریزروائر ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے نا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولتے؟ بل گیٹس نے تو 10 کھولے ہوئے ہیں. اب آپ کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہے تو آپ بل گیٹس نے 10 کھولے ہیں, تو شہزاد کو بھی 10 اکاؤنٹس ہونے چاہیے. تو بھائی اس کے پاس سرپلس ہے تو وہ کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس سرپلس ہے کہ نہیں ہے. پانی اسٹور کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس سرپلس ہو. ان دونوں میں جو پانی آتا ہے یہ ڈیزاسٹر ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ سرپلس رین اور سرپلس پانی کا ڈیزاسٹر نہیں ہے, اس کی جڑوں کو تلاش کریں اور یہ پانی آنے دیں. کچے کو پانی چاہیے, ڈیلٹا کو پانی چاہیے, زیر آپ جو زمین کا پانی ہے اس کو ریجوینیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ فطرت کے نظام کو چلتے رہنے کے لیے اس پانی کا بہاؤ اشد ضروری ہے. تو اس پانی کو میں بلیم نہیں کرنا چاہتا. پرابلم لائز ایلس ویئر. ٹانگ کا درد ہے, سر پہ مجھے تھوڑے نہ ماریں, ٹانگ کا علاج کریں. تو یہ رانگ پرسکرپشن ہے, رانگ ڈائگنوسس, رانگ پرسکرپشن. لیٹ دی ریور فلو. سر 10 منٹ ہمارے پاس لوگ ہیں, بہت سارے سوال ہیں, ریپڈ فائر میں کریں گے. ہاؤ کلائمیٹ چینج ہیز افیکٹڈ سندھ, وائی ویدر پیٹرنز ہیو چینجڈ, وی ہیو ناٹ آبزروڈ مانسون رینز ان اپر سندھ لائک گوٹکی. دیکھیں اس سال تو جو یہ ویدر پیٹرن میں نے کہا نا کہ کلائمیٹ چینج کے بعد آپ موسموں کی پیشن گوئی درست کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جو کلائمیٹ کا ریجنل آؤٹ لک آیا تھا نا اس مرتبہ, ریجنل آؤٹ لک پورے ایشیا کا آیا تھا, یہ 3 مہینے قبل آیا ہے, اس میں پہلے سے فورکاسٹ تھا کہ سندھ میں بلو نارمل رین فال ہوں گے. تو کچھ چیزوں کا پہلے سے اندیا موجود ہے, ہمیں اس کے ساتھ چیزوں کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. What measure in terms of development of non-perennial canals can be taken in Chitral, Swat, South Punjab, North Punjab and areas like Lasbela to avoid
or reduce devastations during monsoon? ان علاقوں کی اپنی اپنی جغرافی کے حساب سے سلیوشنس اور ہوں گے. جو چترال کا ہوگا وہ لسبیلا کا نہیں ہو سکے گا. آئی تھنک کہ جو ڈیزاسٹر کی بات ہے وہ تو میں نے پہلے ہی بات کر دی کہ آپ ہاٹ اسپاٹس کو خالی کروائیں, آپ جانیں بچائیں لوگوں کی. رہ گیا پانی کو اسٹور کرنا ہے, اس کے طریقے موجود ہیں. آپ چھوٹے ڈیمس آپ ماؤنٹین ایریاز میں, لیکن وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اتنے گشنگ فلو میں وہ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ آپ کو جگہیں تلاش کرنی پڑے گی, اس کی اپنی انجینئرنگ ہے نا, ہر جگہ ڈیم نہیں بن پائے گا. لسبیلا جیسے علاقے جو پہاڑی نہیں ہے وہ ذرا فلیٹ لینڈ ہے, وہاں پہ آپ کو گراؤنڈ واٹر ریچارج اور پانی کو روکنے کے لیے اور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے. ایریا ٹو ایریا سلیوشن مختلف ہوں گے, ایک نہیں ہوگا. Bro, what about the program you were going to do with him on Manchar Lake that was promised last time? Promise ہے, کریں گے. ابھی ذرا بارشیں کم ہو جائیں, مانسون کا رسک ختم ہو, پھر کریں گے. Ask Nasir Memon about climate change in different cities and regions of Sindh, especially based on geography, and also ask him in brief about Indus River issue and their impacts. And تو بہت ہی براڈ سوال ہے حسنین, مے بی جو ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ کی تھی اس میں ہم نے کافی چیزیں کور کر تھی. Will climate change completely destroy Pakistan's population? Since I heard that climate change would be so destructive that would cause a mass migration as a result of its devastation. ایک ملک تو ہے جس نے ملک کو بند کر دیا, اس نے بولا بس ختم ہے ہم. نہیں دیکھیے, یہ ماس مائگریشن والی بات مجھے ابھی آپ دیکھیے گا, آج کی بات نہیں ہے. انڈس ڈیلٹا سے جتنی مائگریشن ہوئی ہے پچھلے 50 سال کے اندر, یہ جو کیٹی بندر اور شاہ بدر ان علاقوں کے لوگ, یہ ریڈی اور جو آپ کا ابراہیم حیدری بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے, یہ کلائمیٹ مائگرینٹس ہیں. تو یہ کلائمیٹ کے امپیکٹ کے ہم اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے, لیکن مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے. شہروں کے لیے زندگی آنے والے دنوں میں اور مشکل ہو جائے گی اس وجہ سے. میں بھول گیا کون سا نام ہے, بٹ ایک ملک ہے جس نے ملک اپنا ختم کر دیا بیکاز وہ دے ور سو prone to climate change کہ وہ ڈوب ہی جاتا. The country has sort of ceased to exist. What can Pakistan do by itself to reduce the effects of heat wave caused as a result of climate change? ہیٹ ویو اگین ٹیمپریچرز بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس اوورال ایمیشنز جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, لیکن ہمیں گرین کور کو جو ریپلیس کیا ہے براؤن کور سے, ہماری لوکلائز ہیٹ ویو کا سب سے بڑی وجہ وہ بن رہا ہے. ہمیں گرین کور شہروں میں انکریز کرنا ہوگا. اس کے طریقے دنیا میں موجود ہیں, کرنا چاہیں گے تو کریں گے, نہیں کریں گے تو کبھی نہیں ہوگا. Ask him to explain in detail what issues people of Sindh have with the construction of Kala Bagh Dam. I think ہم نے last time کیا تھا. Could there be a way in which construct? I think last time cover ہو گیا تھا. Will the Indus River survive? Yes. ہم نہ کریں, شاید Indus River تو کرے گا. نہیں, ریور تو اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہاں, مسئلے ہوں گے اس کے, بٹ will survive. As an environmental expert, can Nasir Memon Saab suggest the areas of research regarding climate change, particularly related to the Indus River in the context of Sindh and Pakistan, which needs to be worked on by beginners in the environmental field? دیکھیں, یہ آپ واٹر شیڈ اوپر سے اس کی ریسرچ شروع کریں. یہ جہاں گلاف فلاف ہیں, جہاں سے پانی اور رن آف جنریٹ ہوتا ہے, جب یہ پلینس میں آتا ہے کوئی, یہاں کم از کم آپ کے فلڈ پلین کا تو پورا سروے کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک الگ سے ریسرچ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں فلڈ پلینس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اس کی ہم میپنگ کر لیں. اس پاکستان کی یونیورسٹیز کروا سکتی ہیں, یہ اتنی کوئی غیر معمولی ریسرچ نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہو. کم از کم یہ تو ہم کریں. Actual and predicted effects of GPI on Indus Delta. GPI لکھا ہوئے, I don't know. How to reclaim Indus Delta? Is mangrove forest only solution or there more solutions in light of current record low downstream flows? دیکھیں, ڈیلٹا کو سوائے پانی کے اس کا کوئی درمان نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. آپ آرٹیفیشلی پوری نیچر کریٹ نہیں کر پائیں گے, پانی چاہیے ڈیلٹا کو. How will the Indus and its people, in particular agriculturalists, survive in an intensifying climate change, extreme heat waves, flash floods and droughts in Pakistan? مشکل سے نہیں, ایکچولی یہ بہت وسیع ڈبیٹ ہے. اور میں ایگریکلچر کے لیے بات کروں, اب یہ جو اس پہ بھی دنیا میں ڈبیٹ ہے, دیٹ از کلائمیٹیکلی اپروپریٹ ایگریکلچر یا کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. آپ کی اجناس کون سی ہیں, آپ کی سیزنس کی ویریشن کس طرح سے, یہ پورا سبجیکٹ ہے کلائمیٹ اپروپریٹ ایگریکلچر کا, اور دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ اندر کام. Are planning about migration from rural areas to urban areas, it makes one day devastating the resources that we have. میں تو اس طرح کی رورل اور اربن اکنامک مائگریشن اور کلائمیٹ مائگریشن کے حق میں نہیں ہوں. یہ شہروں کو بالکل, بلکہ دیہات کو بھی اثر پڑے گا, شہروں پہ بھی پڑے گا. ان دونوں کو ایک دوسرے کی کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. آپ دیہات کو, پاکستان سارے کا مسئلہ ہے کہ دیہات میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, لہذا لوگ قریب ترین شہر کی طرف دوڑے آتے ہیں.
How much has the clear cutting of forests affected Pakistan's climate? بہت شدید. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو آپ کی مائکرو کلائمیٹ ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ڈیفارسٹیشن ہے. سر جاتے جاتے میں نے ابھی ریسنٹلی کوٹا سسٹم پہ ایک ویڈیو کی تھی. وہ ویڈیو کرتے ہوئے آپ کا ایک مجھے پرانا آرٹیکل مل گیا جس میں بڑے نمبرز تھے. تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کیا نمبرز تھے, بٹ ان جنرل آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں میں اب سندھ میں رورل اربن کوٹا کے اب حق میں نہیں ہوں. پاکستان میں پروونسز کا کوٹا ہونا چاہیے, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جس دن سندھ میں رورل اربن کوٹا ختم ہوا تو بہت جلد اربن سینٹر سے آواز اٹھے گی کہ کوٹا سسٹم بحال کرو. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس لیے کہ اب ڈائنامکس بہت بدل گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کافی چیزوں پہ آگے بڑھنا چاہیے. اتنی انٹر ڈپینڈنس ہے شہر اور دیہات کی کہ اگر دونوں میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اکیلا گزارا کر لیں گے تو وہ فولس پیراڈائز میں رہتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. ہمیں تھوڑا بہت آپ نے فولس پیراڈائز سے نکالا ہے. جو لوگ رسوخ رکھتے ہیں سوچ لیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں, یا لے لیں اپنے پاسپورٹ اور ویزا. کہاں جائیں گے, کلائمیٹ وہاں بھی پیچھا کرے گی. کہیں تو تھوڑے 1-2-4-5 سال زیادہ جی لیں گے, اور کیا. 4-5 سال ٹی وی دیکھ کے بڑا دکھ ہوا, ہائے اللہ. تو آپ اگر امریکہ میں جا کے ٹرمپ صاحب کی خاطر خوشگوار آخری 5 سال زیادہ گزارنا چاہتے تو جائیے, انجوائے کریں. پاکستانیوں نے تو بڑا سپورٹ کیا تھا ٹرمپ کو, پاکستانیوں نے پیسے ریز کیے تھے کہ آوے ہی آوے ٹرمپ. اب آگے آپ دیکھ لیں. تھینک یو سر فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.